اور کیوں یہاں پہ انکوائریز کو مزید آگے بڑھاوا نہیں دیا جا رہا اور کیوں اس شخص کو اریسٹ کر کے اس سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نہیں نکالا جا رہا۔ رانا غلام فرید بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہے اس ساری کارروائی کا۔ اس طرح جو ہے بڑے گھوٹالوں کو چھپایا گیا، منظر عام پر نہیں لانے دیا گیا، ان کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون سے لوگ تھے، کون سے یہ جو چاند چہرے ہیں، یہ چاند چہرے اتنے بڑے پیمانے پہ حرام خوری، اتنے بڑے پیمانے پہ کوآپریٹو قوانین کی دھجیاں انہوں نے اڑا دیں، اور اس وقت کے سرکل رجسٹرار نے کیا کیا، رجسٹرار نے کیا کیا، یہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں۔ اسی طرح پھر اس سارے مدے میں ایک پرزہ سامنے آتا ہے امتیاز خان، جو کہ بنیادی طور پر ایک سرویئر ہے اور رانا غلام فرید کا فرنٹ مین ہے۔ اسی طرح اگر آڈٹ رپورٹ میں الاٹمنٹس کا ذکر کیا جائے تو اس واردات کو غفران شہزاد نے کیوں چھپایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آج کے انتہائی اہم ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ولاگ مشتمل ہے منسٹری آف کامرس کی حال ہی میں آنے والی ایک اہم آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ اس پہ شامل ہے جنہوں نے منسٹری آف کامرس کو دونوں ہاتھوں سے، منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور اس کے میں ایک ایسے کریکٹر کا بھی ذکر کروں گا جو سوسائٹیز ہیں یا کوآپریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے، جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے، اور کرپشن کی دیمک جو ہے وہ ایسے در و دیوار کو چاٹ رہی ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا۔ اس لیے آخر تک اس ولاگ کو سنیے گا، اور وہ جو شخصیت ہے آج کل سی بی آر سے کیسے کنیکٹڈ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آغاز میں یہ جو گزارشات ہیں ایڈٹ، آغاز میں یہ جو چند گزارشات ہیں یہی آگے لنکڈ ہو رہی ہیں اس آڈٹ رپورٹ سے۔ منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ان دنوں رانا غلام فرید اینڈ کمپنی اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، جو پورا دھڑا ہے، جو وارداتیے ہیں، وہ ایک فرضی دھڑا جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رانا غلام فرید کے مفادات کے تحفظ میں ماضی میں بھی پیش رہا، آج بھی پیش ہے، اور اب یعنی اگر انہیں فرنٹ مین کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اب وہ الیکشن کے حوالے سے کمپین کر رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانا غلام فرید، جس پر الیکشن لڑنے کے لیے تاحیات پابندی ہے، جس پر نیب کے دو ریفرنسز ہیں، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رانا غلام فرید اینڈ جو کمپنی ہے اس سے کیا اب تک کوئی ریکوری ہوئی، انکوائریز آئیں، بہت بڑی کمپین سامنے آئیں، لیکن یہ شخص ہر بار بحروب بدل کر مختلف نئے چہروں کے ساتھ الیکشن میں اتر آتا ہے۔ پرانے کھلاڑی وہیں رہ جاتے ہیں، پرانے وارداتی وہیں رہ جاتے ہیں، لیکن یہ جو کنگ آف کرپشن ہے، یہ جو ماسٹر مائنڈ آف کرپشن ہے، یہ جو شہنشاہ حرام خوری ہے، اس کا بیتاج بادشاہ ہے رانا غلام فرید، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ادارے اس حوالے سے کیوں خاموش دکھائی دے رہے ہیں؟ اور وہ اس سب میں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں جو بوگس الاٹمنٹس ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے سابق اسسٹنٹ کمشنر ہیں ثانیہ پاشا، انہوں نے ایک انکوائری کی، اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ بوگس الاٹمنٹس ہیں، اور اس سب پہ فردر انکوائری کی جائے اور اس سے یہ سب کچھ ریکور کروایا جائے، لیکن ڈھاک کے وہی تین بات ہمیں آج تک رانا غلام فرید سے کچھ جو ہے وہ نکلتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس حوالے سے ایف آئی اے، نیب یہ کیوں خاموش ہیں، اور کیوں یہاں پہ انکوائریز کو مزید آگے بڑھاوا نہیں دیا جا رہا، اور کیوں اس شخص کو اریسٹ کر کے اس سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نہیں نکالا جا رہا؟ رانا غلام فرید بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہے اس ساری کارروائی کا۔ اب اگر میں ثانیہ پاشا صاحبہ کی بات کروں تو اس حوالے سے 1 ارب سے زائد کی جو واردات ہے وہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں کس طرح سرفیس ہوئی، یہ ایک الگ داستان ہے، اور کس طرح جو ہے بڑے گھوٹالوں کو چھپایا گیا، منظر عام پر نہیں لانے دیا گیا، ان کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون سے لوگ تھے، کون سے یہ جو چاند چہرے ہیں، یہ چاند چہرے جو ہے وہ میں آگے چل کر اگلے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب کچھ اہم نکات ہیں جو تفصیلاً آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سابق انتظامی کمیٹی نے 2021-22 میں ہونے والی غیر قانونی معاہدوں کی
ज़मीनों की जो ख़रीदारी थी, गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त थी और डेवलपमेंट्स के हवाले से जो डिटेल्स आई उन सब की जो ज़िक्र हैं, अज़कार हैं, उनके जो तारुफ़ हैं, उन सब की उनकी शान में जो कसीदे कलाबे हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि ज़मीनों की ख़रीदारी में क्या घपले हुए, उसी तरह लैंड स्वैप कैसे हुई और जाली जो अलॉटमेंट्स है उसका जिक्र मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं और इसी तरह आगे चलकर ये बताऊंगा कि ज़मीनों के तबादले में किन किन कारीगरों ने जो है वो माल बटोरे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के पे अगर नज़र दौड़ाऊं तो ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटी के मेंबरान की जानिब से जो रकम ज़मीन की परचेजिंग के लिए निकाली गई वो क्या है, इस पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ज़मीन एक्चुअल ख़रीदनी कितनी थी, खरीदी कितनी गई, रकम कितनी अदा हुई और ज़मीन कितनी मौजूद है। ये ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं कि इनको सुनने के बाद जो है आपका लहू एक दफ़ा सनसना उठेगा और आप कहेंगे कि यार ये कितनी वाइट कॉलर जो है क्रिमिनल सोसाइटी है हमारी, जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर गई है। मैं बार बार अपने हर व्लॉग में जिक्र करता हूँ कि IMF के कर्जे अगर हमने देने हैं और मुल्क को खुशहाल बनाना है तो राना गुलाम फरीद जैसे जितने करप्ट अनासिर हैं, काली भेड़े हैं, इनको अरेस्ट करना होगा और इनसे जितना पैसा इन्होंने चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है या यहीं पे छुपाया हुआ है उस सब को निकाल के IMF के हवाले करना होगा। हमें किसी से बैरूनी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। घर को आग लग गई घर के चिराग से और ये वही घर के चिराग हैं। अब इस वक्त जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक सोसाइटी ने 6048 कनाल ज़मीन की ख़रीदारी के लिए बात की, जबकि मौके पर सिर्फ 3356 कनाल ज़मीन मौजूद है। 6048 कनाल और कितनी मौजूद है, 3356, यानी आधे से थोड़ी सी ज़्यादा। और बाकी ज़मीन किसके कब्ज़े में है, कहाँ गई, किधर है, क्यों उसको जो है वो शो नहीं किया गया, इस हवाले से तफसीलात पे अगर देखे जाएं तो तारीख जो है वो खामोश दिखाई देती है, क्योंकि ये एक सवालिया निशान नहीं है, कई सवालिया निशान हैं। बाकी ज़मीन के पैसे किन किन लोगों की जेब में गए आप नहीं बताना चाहते तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंतजामी कमेटी ने 200 कनाल के एक ज़मीन के मुआहदे की मद में 102 कनाल ज़मीन की जो है वो कीमत 30 करोड़ 77 लाख अदा की। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 200 कनाल ज़मीन के ख़रीदारी के मुआहदे में 102 कनाल ज़मीन की कीमत जो है वो 30 करोड़ 77 लाख अदा की, जबकि सोसाइटी को कब्जा कितने का मिला ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। आप कहेंगे तो इतनी देर से तो जो है वो धूप छाँव आपस में तब्दील नहीं होते, इतनी तेज़ी से इंसान आंख भी नहीं झपकता, हैरत भी नहीं आती। यानी सिर्फ 23 कनाल का कब्जा, किधर 200 कनाल, किधर 102 कनाल और किधर जो है वो 23 कनाल। बाकी की ज़मीन किधर गई, बाकी की जो है वो रकम किधर गई, इसके बारे में रावी भी खामोश है और गंगा जमुना भी खामोश है, यहाँ दरियाए सवां भी खामोश है। आगे आते हैं तो इस ज़मीन की ख़रीदारी क्या कोऑपरेटिव कवानीन के मुताबिक थी? बिल्कुल नहीं। सर्विस चार्जेस और कमीशन की मद में कितने पैसे दिए गए? 1 करोड़ 87 लाख रुपए। और क्या इस हवाले से ज़मीन की डिमार्केशन करवाई गई थी? बिल्कुल नहीं। क्या ज़मीन की डिमार्केशन करवाई जाए, ये एक जायज़ मुतालबा है जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से भी, और बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं भी ये मुतालबा करता हूँ कि सर्कल रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार साहब इसका नोटिस लें और इस सारी ज़मीन की डिमार्केशन कराएं कि क्या वाकई 200 कनाल और 102 कनाल जिसकी अदायगी की गई है ये पूरी है, 23 कनाल क्यों शो हो रही है, इसका जो है वो राना गुलाम फरीद एंड कंपनी से हिसाब लिया जाए। ये भी चेक किया जाए कि क्या ये ज़मीन LOP के अंदर थी या बाहर थी। बावसूख ज़राए का कहना है कि साबिक इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामी कमेटी थी उसने मिली भगत के ज़रिए सबको राज़ी करते हुए टोटल ये जो सब अच्छा है जिसको कहते हैं ये ज़मीन LOP से बाहर ख़रीदी। इसी तरह ज़मीनों के तबादले भी सोसाइटी को जो है वो करोड़ों का नुकसान पहुँचा चुके हैं। और ज़मीनों के तबादले क्यों किए जाते हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इससे किन लोगों को फ़ायदा होता है, कौन से माफियाज अपने मफादात की यहाँ पे हिफाजत कर रहे हैं, ये सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अगले व्लॉग्स में मैं आगे चलकर आपको ये भी बताऊंगा। और फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे मुमकिन है कि तबादले में सोसाइटी जो ज़मीन ले रही है उसकी कीमत जो है वो 2 गुना नहीं 4 गुना 6 गुना 8 गुना है, और जो उसके ज़मीन बदले में दे रही है उसकी कीमत बहुत कम है। मफादात का टकराव एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ यहाँ पे आके बन जाता है। ये इंसानियत की बिल्कुल तबाही है, यानी इन लोगों का कोई ज़मीर नहीं है, ये बेहिस हैं,
ان کی رگوں میں خون نہیں بہتا، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پہ حرام خوری، اتنے بڑے پیمانے پہ کوآپریٹیو قوانین کی دھجیاں انہوں نے اڑا دیں۔ اور اس وقت کے سرکل رجسٹرار نے کیا کیا، رجسٹرار نے کیا کیا، یہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کے سرکل رجسٹرار، آج کے رجسٹرار تو اس سب کا نوٹس لیں۔ اسی طرح پھر اس سارے مدعے میں ایک پرزہ سامنے آتا ہے امتیاز خان، جو کہ بنیادی طور پر ایک سرویئر ہے اور رانا غلام فرید کا فرنٹ مین ہے۔ یہ اس کے دستخط سے تمام معاملات طے پائے جاتے رہے، جبکہ قوانین کے مطابق سوسائٹی ملازم جو ہے بغیر ایل او پی ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکتا، لیکن امتیاز خان نے کس کے کہنے پہ کروائے، اس کے سگنیچر کس کے کہنے پہ سامنے آتے رہے، ہر معاملے میں وہ پیش کیوں رہا، اس سب پر اب جو ہے وہ انتظامی کمیٹی نے چونکہ کھل کر بندربانٹ بھی کی تھی، اپنے انہوں نے عیاشیاں بھی پوری کرنی تھی۔ یہ جو امتیاز خان کے حوالے سے چیزیں ہیں، اگر ان پہ دو سوال اگر سرکل رجسٹرار صاحب جیلانی صاحب، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اس کو بلا کے پوچھ لیں تو یہ ویسے ہی سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا اور آپ کے نوٹس میں آ جائے گا۔ اب سوسائٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، معزز نام ہے یہ سارے، شاید اسلم رانا غلام فرید کے قریبی جو ہے یہ رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے بہت رائٹ ہینڈ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے سابق صدر حنیف خان، انہوں نے اپنا عہدہ کیوں چھوڑا؟ کیا تاریخ کے پنوں میں سے کسی نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ نہیں کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگز میں کہ یہ سب کیا ہے۔ اسی طرح اگر آڈٹ رپورٹ میں الاٹمنٹس کا ذکر کیا جائے تو اس واردات کو غفران شہزاد نے کیوں چھپایا، کس کے کہنے پہ چھپایا، ٹھیک ہے، اور آڈٹ کمیٹی کا ریکارڈ آڈٹ کمیٹی کو انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کیوں نہیں فراہم کیا؟ ایم سی تو کرپشن کے الزامات پر فارغ ہو گئی، لیکن بطور ایڈمنسٹریٹر غفران شہزاد کو کیا اپنے عہدے کے ساتھ نیک نیتی سے انصاف نہیں کرنا تھا؟ آج غفران شہزاد صاحب سی بی آر کے اوپر بطور ایڈمنسٹریٹر مسلط ہو چکے ہیں، اور سی بی آر کے جو قصائد ہیں وہ بھی میں اگلے ویلاگز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کی الیکشن بھی قریب ہیں، وہاں پہ غفران شہزاد صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں، اور بیہائنڈ دا کرٹن الیکشن میں حصہ لینے والی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا معاملے، مبینہ طور پر وہ سب چیزیں میرے سامنے آ چکی ہیں۔ اب رجسٹرار صاحب اور سرکل رجسٹرار صاحب، آپ اگر زمین پہ جو قابض افراد ہیں وہ قبضہ چھڑوا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرانزک آڈٹ کروائیں اس سوسائٹی کا، اور غفران شہزاد کو کٹہرے میں لا کر پوچھا جائے، رانا غلام فرید کو کٹہرے میں لا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے غریب عوام کی اس پیسے کے ساتھ کیا کیا، زمین کہاں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کامرس سوسائٹی بلکہ کوآپریٹیو کی تمام سوسائٹیز جو ہیں ان کے لیے یہ پریکٹس مثال بن جائے گی۔ یہ آج کا ایک پہلا ویلاگ ہے، آج جتنے نکات آپ کے ساتھ شیئر کیے، آڈٹ رپورٹ میں اور کون سے تہلکہ خیز انکشافات ہیں یہ آئندہ ویلاگز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔